صلى عليك الرحمن. مرزا صاحب نے بہت بری زبان، جی غیر شائستہ، میں سمجھتا ہوں بہت میں نفیس لفظ استعمال کر رہا ہوں، غیر شائستہ، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسی زبان استعمال کی جو کسی نبی اور رسول کو کیا کسی عام مسلمان کو بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے، ایسی زبان استعمال کی. ان کے کچھ فالوور سپورٹر جو ہیں اب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے کہنے کا مطلب کچھ یوں تھا. مثال کے طور پہ وہ کوئی ایک لفظ ہوگا جو انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ کہیں گے نہیں اس کا وہ نا یہ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بتا دیں آپ کہ ایک تو یہ کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے کتابوں کے ساتھ آپ حوالے کے ساتھ بتائیے گا، اور یہ کہ اس کی وہ تعویل جو بتائی جاتی ہے وہ تعویل کیوں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو، اس میں نا آپ یوں دیکھ لیں، ہم مثال ہی ایسی دے دیتے ہیں نا کہ جہاں پہ یہ تعویل کر نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے بات کو سمجھا دینا، کلیئر ہو جائے. جیسے کہ جو پیچھے نے الجھا دیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. صحیح. ضیاء بھائی مرزا صاحب نے کہا، اب دیکھیں نا ضیاء بھائی، تکلیف اس ٹاپک پہ نا کام کرتے وقت ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے. ہمیں مرزا صاحب کی اتنی سخت تحریریں بار بار ریپیٹڈلی اپنی زبان سے ادا کرنی پڑتی ہیں. اللہ میں معاف کرے، کیا کریں ہم. مرزا صاحب نے کہا کہ مسیح کو کیا ہوا تھا، انجیل نازل ہو رہی تھی اور کنجری سے تیل ملوا رہا تھا. یہ میں نے کوٹ اینڈ کوٹ بات آپ کو بتائی ہے. اب بتائیں، یعنی مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. سر میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک اور دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ عیسائیوں کے فرضی مسیح کی، بھائی اسی کو لگا لو، تم اسی کو لگا لو، ہم سے زبان کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں پہ کون مراد ہے. کوئی آدمی بتا دے کہ یہ زبان ہے، پھر اس کے بعد جناب انہوں نے اپنی امیجنیشن کو استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو نعوذ باللہ، وہ کنجری جب اپنے بال حضرت مسیح کے پاؤں پہ ڈال رہی تھی، اپنے جسم سے ان کا جسم، کیسی یار باتیں آپ کر رہے ہو. آپ کہتے ہو، اور مرزا صاحب کا بنیادی دعویٰ ہے کہ وہ کسر صلیب کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی عیسائیت کو، یعنی ایک شخص ضیاء بھائی جس کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے عیسائیت کو اسلام میں لانے کے لیے، یہ اس کی زبان ہے. آپ چھوڑ دیں ہمیں مسلمانوں کے بارے میں، جیسے آپ نے اشارہ کر دیا، ہمیں ولد الحرام کہا، کنجریوں کی پتہ نہیں کیا کیا کہا. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلوں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے. جو بھی ان کی تحریریں ہیں وہ اردو زبان میں ہی موجود ہیں، میجورٹی اردو میں ہی ہے. یعنی کہ آپ یہ جو ٹرانسلیشن نہیں آپ بتا رہے، یہ ڈائریکٹ کوٹ بتا رہے ہیں. ہم نے تو وہی بات کر دی نا کہ بھائی اگر کسی چیز کا حوالہ ہم نہ دے سکیں ہم آپ کے مجرم ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جناب کہ یہ آپ کو اس طرح زبان کے نمونے دکھا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مسیح کو یہی دیکھا ہے، اور پھر وہی بات ہمیں کوٹ کرنی پڑتی ہے کہ ساری زندگی چتڑوں پہ کوڑے کھاتے رہے. یار یہ کوئی زبان ہے بھائی. اور ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے عیسائیت کو ختم کرنے، ان کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے. بھائی اس طرح داخل آگے سے دیکھیں جواب کیا ملتا ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں آگے سے ضیاء بھائی ٹوٹل 2 جواب دیے گئے ہیں بنیادی طور پہ، کئی میں سے بنیادی طور پہ 2 جواب دیے گئے. ایک ہمیں جواب یہ دیا گیا کہ دیکھو اس وقت جو عیسائیت تھی نا وہ ہمارے نبی کی توہین کر رہی تھی، پادری یہ کہہ رہا تھا، فلانا یہ کہہ رہا تھا. بھائی یار یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی بھائی. اچھا، دوسری بات ہمیں کیا بتائی گئی کہ جناب نہیں، وہ تو عیسائیوں کے فرضی مسیح کے بارے میں بات کر رہا تھا. قرآن کا کیا حکم ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ یہ سچے اللہ کے بارے میں زبان دراز کریں گے. اب یہ تو مرزا صاحب قرآن کے خلاف چلے گئے. قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے فرضی مسیح جس کو وہ خدا مانتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کی روح سے وہ یہ بات نہیں کر سکتے تھے. تو ضیاء بھائی اتنے نمونے ہیں، we can go on and on جہاں پہ ان کی زبان. ہم نے دیکھے 2 مثالیں دے دی. اگر کوئی آدمی کہہ دے، ایک اور ایڈ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جو حضرت مسیح کے جو کنجریوں کے ساتھ تعلقات تھے نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس وجہ سے تھے کہ ان کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار تھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار ہمیں بھی تو بتاؤ نا، ہم کہاں جائیں؟ تم تو وکٹم کارڈ کھیل کے فارغ ہو گئے ہیں. تم تو کہتے ہو جی دیکھو ظلم ہو گیا. یہ تحریریں بھی تو پڑھو بھائی، کچھ تو انصاف کرو. اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے جو ایک لفظ ولد الحرام ذکر کیا، اس کا ذرا کانٹیکس سے آپ کو سباق بتائیں، یہ کس کانٹیکس میں کہا گیا اور کس کو کہا گیا، اور یہ اس کا ذرا ترجمہ اور تشریح بھی کر دیں جو ہمارے آج کل کے بچوں کے لیے. انہوں نے کہا جناب کہ چونکہ مرزا صاحب نے ڈیبیٹ کی ایک کرسچن سے، ڈیبیٹ ہار گئے. ٹھیک ہے. اور ڈیبیٹ ہارنے کے بعد اس کو کور اپ کرنے کے لیے کہا کہ مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے، یعنی 15 دن تک ڈیبیٹ چلتی رہی.
مرزا صاحب اس کو نہیں کچھ کسی لگا سکے بات کسی پر نے. انہوں نے کہا مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے کہ یہ جو عیسائی ہے نا اب فیصلہ اور طرح کروں گا اس سے میں, یہ 15 مہینے کے اندر فوت ہو جائے گا ٹھیک, اگر حق سے رجوع نہ کرے تو. اب ایک عیسائی ہے, اس کا حق میں رجوع کرنا کیا ہے, مسلمان ہو جائے گا, سمپل از دیٹ. اچھا 15 مہینے بھی گزر گئے, عیسائی فوت نہیں ہوا, ڈیبیٹ والی بات بھی نہیں ہوئی, وہ عیسائی فوت بھی نہیں ہوا. اب لوگوں نے کہا مرزا, اور اس کے بعد ضیاء بھائی ہندوستان کے اندر عیسائیوں نے ہاتھی منگوایا اور اس اپنے کرسچن ڈیبیٹر کو ہاتھی پہ بٹھا کے پورے ادھر علاقے میں چکر لگوائے, اور مسلمانوں کو انہوں نے بے شمار قسم کی گالیاں دی, مرزا صاحب کو بھی دی. یہ میں نے کیوں بات کوٹ کی ہے, ہمیں کہا جاتا ہے مرزا صاحب اسلام کا دفاع کر رہے تھے, یہ دفاع کر رہے تھے, یہ اسلام کو انہوں نے دفاع کیا تھا. اچھا اس پہ پھر جب مسلمانوں نے کہا کہ مرزا صاحب یہ کیا, انہوں نے کہا کہ جو آدمی جو ہے نا جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے اس کو باسٹرڈ بننے کا شوق ہے, حرام زادہ, وہ حلال زادہ ہے ہی نہیں ہے, وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے. جو یار کو بات ہے کرنے والی, بھائی تم نے ڈیبیٹ کی, دلائل دیے, وہ چھپ گئے ہیں, یہ گالیاں آپ کیوں نکال رہے ہو, اور ان کو دے رہے جو مان نہیں رہا. اور ساتھ جناب پھر کہا کہ جناب ان کی جو ہماری جو خواتین ہیں ان کو نہ, انہیں کیا کہا کہ کتیاں, یہ کتیوں کا لفظ میرے ساتھ استعمال کیا ان خواتین کے لیے کہ جو ان کو نہ ماننے والوں کی خواتین ہیں. اب ہم کیا کریں ضیاء بھائی, یہ ساری باتیں موجود ہیں, آگے سے ہمیں کیا کہا جاتا ہے. اب دیکھیں وہ کہتا ہے نا کہ ایک عذر جو ہے وہ اس سے بدتر دے دیا جاتا ہے کہ جی قرآن میں بھی سخت زبان استعمال کی گئی ہے, اور خدا کا نام مانو, قرآن میں بھائی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہیں پہ, اللہ کا نام لو. تو یہ ضیاء بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ واقعی میں بڑا پریشان کن بات ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ان کی تحریروں کو صرف پڑھ لے, کیونکہ اکثر اوقات لوگوں کو ایک واٹرڈ ڈاؤن ورژن دیا جاتا ہے یا سمری بتائی جاتی ہے, اور ایون یہ معاملہ صرف احمدی جماعت کے ساتھ نہیں ہے, یہ کرسچن کے ساتھ بھی ہے. کرسچن بھی جب پڑھتا ہے وہ بائبل کا اسٹوڈنٹ کمپلیٹلی نہیں بنتا, وہ بیچ بیچ میں سے پیسے سے پڑھتے ہیں, لو دائی نیبر, بالکل ایسے ہی, تو وہ پڑھ کے ان کو لگتا ہے جی ماشاءاللہ بڑا کلین ہے. اور یہ اس پہ بھی ایکسپیریمنٹس ہیں, لوگ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ کہ وہ بائبل کے ورسز کو جو ہے وہ سڑکوں میں جا کے پڑھا رہا ہے, اور کتاب کا کور قرآن کا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ یہ تو بڑی بری کتاب ہے, یہ وہ ہے. اس نے کہا اچھا بائبل کے بارے میں کیا کہیں گے, بہت اچھی کتاب ہے یہ, وہ اس نے کہا بائی دی وے یہ بائبل کے ورسز تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تمام ایسے ادیان اور تمام ایسی فکریں جو آتی ہیں وہ اپنے جو پریشان کن اور بڑے پرابلمٹک جگہ ہوتی ہے نا ان پہ پردے بھی ڈالتی ہیں, چھپاتی بھی ہیں, اور ایک بڑا ایک کوشر قسم کا ایک جو ہے نا ورژن اپنی عوام کو دیتی ہیں. تو یہ ہمارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, میں اکثر اس پہ سوچتا تھا جب میں نے اس مسئلے کو پڑھنا شروع کیا, ڈسکس کرنا شروع کیا, تو مجھے پتہ چلا کہ میں سب سے بڑی حیرت پتہ اس بات پہ نہیں تھی کہ مرزا غلام احمد نے یہ باتیں کی ہیں, سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ لوگ اس کو مان کیسے گئے, اصل پریشانی نا یہ تھی.